رات 11 بجے کے قریب وہ اس اوبر خابر کھنڈر نما جگہ پہنچے تھے۔ ایک ایک قدم پر طاہا کو اپنا دل رکتا محسوس ہو رہا تھا۔ آخر وہ اس سے اتنا غافل کیسے ہو گیا؟ کیوں اس نے معاذ پر اس کی ذمہ داری دی تھی؟ پہلے وہ چاروں پہنچے تھے، وہ سب پھیل گئے۔ موبائل کی روشنی میں عمر نے ایک بے جان پڑے وجود کو دیکھا۔ اسے ہلانے کی کوشش کی مگر بے سود، وہ بے ہوش تھا۔ چلتے کرچ کی آواز پر معاذ کے قدم رکے۔ کچھ اس کے پاؤں تلے آیا تھا۔ پاؤں اٹھایا تو وہ ہیرا کا موبائل تھا۔ سر، اس نے اونچی ہانک لگا کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جگہ جگہ پری چودھری کے آدمی کی بے ہوش پڑے تھے۔ طاہا کو لگا وقت گھونگے کی مانند چل رہا ہے۔ وہ لمحے سچ میں بہت طویل تھے، ان راتوں سے بھی طویل جو اس نے جاگتے گزاری تھی۔ یہ خیال ہی سہانرو تھا کہ اسے کچھ ہو گیا تو؟ اس آگ میں جلنے سے بھی زیادہ اذیت اس نے محسوس کی تھی، صرف اس کی غلطی کی وجہ سے۔ آخر اسے ضرورت ہی کیا تھی ابراہیم کے پاس بیٹھنے کی؟ وہ خود اس کے ساتھ گھر جا سکتا تھا، مگر وہ اگر کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ دور کھیتوں سے آتی ٹھنڈی ہوا اسے آگ کے گرم جھلسا دینے والی لپیٹ لگی۔ ایک خوف ہر قدم پر اس کے ساتھ تھا، کہیں دیر نہ ہو جائے، کہیں کچھ برا نہ ہو جائے۔ بہت عرصے بعد اس نے خود کو اتنا بے بس اور مضطرب محسوس کیا تھا، بالکل ویسے جیسے اس وقت ہسپتال میں جھلسے وجود کے ساتھ محسوس کیا تھا۔ انہوں نے سارا کھنڈر چھان مارا تھا مگر کچھ نہیں ملا سوائے بے سود پرے چودھری کے آدمیوں کے۔ وہ طاہا الوی تھا مگر کچھ نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ طاہا الوی آج بھی اندر سے وہی 10 سال کا بچہ تھا جو تنکے کی تکلیف پر بھی اللہ سے مدد مانگتا تھا۔ ہیرا کہیں بھی نہیں تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے معاذ کو کہتے سنا۔ وہ لوگ اب کھنڈر سے نکل باہر کو ڈھونڈ رہے تھے۔ تبھی اس کی آنکھوں میں روشنی سی پڑی۔ ایک دفعہ، 2 دفعہ اس نے اس طرف دیکھا۔ یہ ہیرا کے حجاب پر لگے ٹسل سے ٹکرا کر آنے والی اس کے اپنے موبائل کی روشنی تھی۔ وہ اس طرف لپکا تھا۔ ہیرا کا حجاب جھاڑی میں اٹکا ہوا تھا۔ اس نے احتیاط سے اسے نکالا۔ حجاب مطلب وہ اس سے آگے سوچ بھی نہ سکا۔ ہیرا کسی شیر کی طرح وہ دہارا تھا۔ اندھیری رات میں کھنڈر کی دیواریں لرز گئیں۔ اس کی آواز ارد گرد زمینوں میں پھیلے لوگوں نے بھی سنی تھی۔ کیا یہ پاگل ہو گیا ہے؟ چودھری کے آدمیوں نے اگر ہیرا کو کچھ کر دیا تو؟ ارتضیٰ نے فکر مندی سے سوچتے کھنڈر کی طرف قدم بڑھائے۔ ہیرا، وہ پاگلوں کی طرح ہی تو چیخ رہا تھا۔ ہیرا، ہیرا! کھنڈر اس کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پکارتا تو کھنڈر اس ایک صدا کو 3 دفعہ بدل دیتا، مگر وہ پکار کر رکتا نہیں تھا۔ 28 دفعہ اس کھنڈر کی دیواریں ہیرا کے نام سے لرز گئیں، پھر اسے سنائی دی ایک کمزور نحیف سی پکار۔ وہ آواز کو پہچانتا تھا، صرف وہ ہی تو تھی جس سے اس نے صرف طاہا کہنے کا حق دیا تھا۔ سب کے لیے وہ مسٹر الوی یا طاہا الوی تھا، نیلم کے لیے بھی، مگر صرف اس کے لیے وہ طاہا تھا، صرف طاہا۔ اور اس نے جانا کہ مرتے مرتے زندہ ہونا دراصل ہوتا کیا ہے۔ طاہا! وہ اس کی طرف لپکا مگر وہ وہاں بھی نہ تھی۔ اس نے اپنی جان لگا کر اسے پکارا اور کھنڈر نے اس پکار کو 3 دفعہ میں بدل دیا، مگر اب کوئی جواب نہیں آیا۔ مسٹر الوی، وہ یہاں پر نہیں ہے، معاذ نے دکھ سے کہا۔ وہ یہیں ہے۔ اسے اپنی آواز بہت ہلکی لگی۔ سب اس کے قریب آ پہنچے تھے۔ عمر نے دکھ سے اس لٹے ہوئے شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں اس کی بیوی کی عزت تھی۔ اس کے وجود میں آگ سی لگ گئی۔ اگر آج رات میں ہیر نہ ملی تو میں پولیس کی جاب چھوڑ دوں گا۔ کیا فائدہ جب اپنی بہن تک کو نہ بچا سکا؟ غصے سے سوچتے اس نے دیوار پر لات ماری مگر وہ گر گیا۔ اس کی لات مارنے سے وہ کمزور سی اینٹ ہل گئی تھی۔ طاہا کو کچھ ہلنے کی آواز آئی تھی۔ وہ اس کی طرف بھاگا۔ سب نے عجیب نظروں سے اس شخص کو دیکھا جو دیوانہ وار دیواروں کو ٹٹول رہا تھا۔ کچھ سیکنڈ معاذ اسے دیکھتا رہا مگر سمجھتے ہوئے اس کا ساتھ دینے لگا۔ تم کیا کر رہے ہو؟
عمر نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یو مورون، قدیم جگہوں میں اکثر خفیہ کمرے ہوتے ہیں، معاذ نے دیوار ٹٹولتے کہا۔ سمجھتے عمر نے دیوار کا سہارا لیا تو وہ پورا اندر کو چلی گئی، ساتھ عمر بھی۔ وہ سب کسی سیلاب کی طرح اندر گئے تھے مگر وہی جم گئے۔ تاہا ہوا کے جھونکے کی طرح ان کو پرے کرتے اندر گیا۔ ہیرا ڈری، سہمی سی، بکھرے بال، کندھے سے پھٹے کپڑے، سوجے گال، ایک کونے میں دبکی پڑی تھی، اس کے کپ کپاتے ہونٹ، پھیلا سرما اور زخمی پاؤں دیکھ تاہا کو اپنا وجود چھلنی ہوتا محسوس ہوا۔ سب اپنی آنکھیں بند کرو، تاہا نے گرجدار آواز میں کہا۔ اس کی آواز پر ہیرا نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ تاہا نے اس کی طرف قدم بڑھایا مگر وہ لڑکھڑا گیا۔ اس کے نیچے کی طرف لائٹ کی تو شمس چودھری خون میں لت پت پڑا تھا۔ تاہا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ تاہا نے اس کی گردن پر پیر رکھ کر اس کی گردن توڑ دی۔ وہ سب دہل گئے۔ وہ ہیرا کے پاس گیا۔ جیسے ہی اس نے ہیرا کو چھونا چاہا وہ چیخنے لگی۔ تاہا نے اسے پکڑنا چاہا مگر وہ ہاتھ پیر مارتی مسلسل چیخ رہی تھی۔ ارتجا اس کی طرف بڑھنے لگا مگر عمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مسلسل چیخوں میں تھپڑ کی آواز گونجی اور چیخیں رک گئی۔ میں ہوں۔ تاہا نے ہیرا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ تاہا ساکت رہ گیا جب ہیرا اس کے سینے سے لگی بچوں کی طرح رو دی تھی۔ تم نے اس سے شادی کر لی؟ ارتجا کی شکستہ سی آواز پہ اس کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ معاذ ان کو لے کر باہر چلا گیا۔ اب بس وہ دونوں تھے یا کمرے میں گونجتی ہیرا کی سسکیاں۔ جب وہ رو رو کر ویسے اس کے سینے سے لگی سو گئی تو تاہا نے اس کا دوپٹہ اچھے سے اس پر دیا مگر اس کا ایک کندھا پھر بھی عیا تھا۔ تاہا نے اپنی شرٹ اتار کر اسے پہنا دی۔ وہ باہر آیا، ہیرا اس کی باہوں میں بے سدھ پڑی تھی۔ تاہا نے معاذ کو اشارہ کیا تھا۔ پر سر یہاں؟ معاذ نے احتجاج کرنا چاہا مگر تاہا کی ایک سرد نظر پر یس سر ہی کہہ سکا۔ راستے میں ہی وہ نیلم کو انفارم کر چکا تھا۔ اب نیلم مطمئن تھی۔ تاہا نے جب اسے اپنے کمرے میں لا کر دروازہ بند کیا تو سب کی نظروں میں ایک سوال تھا کہ کس حق سے، مگر تاہا نے کوئی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شگفتار مریم تو بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تاہا اس کی ڈریسنگ کر کے باہر نکلا تو ارتجا چیخ چیخ کر یاسمین سے بات کر رہا تھا۔ وہ روف کو گالیاں بھی دے رہا تھا پر تاہا پھر بھی نہیں جانا تھا کہ ہیرا کے گھر سے بھاگنے میں روف کا کیا عمل دخل ہے۔ بول دینا اپنے کپوت کو اگر وہ مجھے پاکستان میں نظر آیا تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، ارتجا نے اشتعال سے کہا۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا تھا۔ ہار گیا میں، اس کی وجہ سے جیت گیا توقیر الوی مر کر بھی، بولتے ہی انہوں نے کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ وہ صحن میں رکھی چارپائی پر ڈھے سے گئے تھے، شکستہ سے۔ تاہا بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ 7 سال پہلے بھی یاسمین کی وجہ سے توقیر الوی جیت گیا اور آج بھی وہ جو ہمیشہ میرے رشتے نے ہار دی وہ ہارے ہوئے ہی لگے تھے۔ کون سی ہار ابو؟ عمر نے وہی سوال پوچھا جو تاہا کو تنگ کر رہا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ ہیر کی شادی اس سے کروا دے گا اور دیکھ لو کیا کچھ نہیں کیا میں نے۔ ہیر کو بدظن کیا، اسے ملک سے باہر بھیجنا چاہا مگر اس نے لڑیب کو بھیج دیا۔ شادی تک کروانی چاہیے، جس کی مرضی کے بغیر گھر میں کبھی کھانا نہیں بنا اس کی منگنی اس کی مرضی کے خلاف کر دی۔ ارتجا اور بھی بہت کچھ بول رہا تھا مگر تاہا کی دنیا ایک جملے پر رک گئی تھی۔ ہیر کی شادی؟ اس سے؟ رات کی گہری خاموشی میں وہ سب اپنی سانسیں تک سن سکتے تھے۔ ان سرد گہری آنکھوں میں اتنی وحشت تھی کہ انہیں اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ ان میں سے ایک ہمت کرتے آگے آیا۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ جانے دو ہمیں، ورنہ چودھری تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ وہ اور بھی بولنا چاہتا تھا مگر ہوا کے جھونکے کی طرح ایک خنجر اس کے گلے کی ہڈی میں لگا، خون کا فوارہ پھوٹا اور وہ وہی زمین بوس ہو گیا۔ وہ سب خوف سے کانپنے لگے تھے۔ سرد ہوا کے جھونکے سے وہ پتے کی طرح لرز گئے۔ وہ وحشت ناک گرے آنکھوں کی طرف دیکھنے کی ہمت کسی میں نہ بچی تھی۔ اس نے کپ فولڈ کیے تو ابھرتی نسوں سے اس کے اشتعال کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس نے گردن کو جھٹکا دیا۔ وہ سب ایک دوسرے میں سمٹے تھے۔ وحشت ہی وحشت تھی۔ Be a man. I don't want to fight with losers. اس کی سرد تمسخر اڑاتی آواز پر وہ حد تک محسوس نہ کر سکے تھے۔ ان سادہ لو دیہاتوں کو سمجھ تو نہ آئی مگر وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ ان کی بے بسی پر ہنس رہا ہے جبکہ مقابل کے چہرے پر سوائے سرد پن کے اور کچھ نہیں تھا۔ تم میں سے جو مجھے بتائے گا کہ وہاں کیا ہوا تھا وہ زندہ رہے گا، اس نے سرد انداز میں کہا۔ کسی کو اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ انہوں نے اکثر چودھری کو مکرتے دیکھا تھا
ایک 18 سال کا کم عمر لڑکا سامنے آیا تھا۔ اس نے ہڑپ بہڑپ سب بتا دی کہ کیسے چودھری کے حکم پر وہ زری کو اغوا کرنے گئے تھے، مگر غلطی سے ہیرا کو کر لیا۔ مگر ہیرا نے ان کے 3 ساتھی زخمی کر دیے۔ کسی طرح اسے بے ہوش کر کے وہ اس کھنڈر میں لے گئے۔ چودھری کی نیت اسے دیکھتے خراب ہو گئی تھی، مگر ہیرا کو ہوش آ گیا۔ پر ہیرا اس کھنڈر سے بہت اچھے سے واقف تھے۔ اس نے اپنی گھڑی کی مدد سے کوئی گیس اسپرے کی اور خود چھپ گئی، مگر وہ سب بے ہوش ہو گئے۔ بات پوری کرتے اس نے طاہا کی طرف دیکھا جو اسے پتھر کی مورت لگا، سرد، سپاٹ، بے تاثر۔ تم نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ طاہا نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سہم گیا۔ میں اکیلا تھا یا 20؟ وہ بمشکل بولا تھا۔ نہیں، کیونکہ تم سب چاہتے تھے وہ روئے، گر گرائے۔ تم سب اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھنا چاہتے تھے۔ یہ ڈر بھی ایک نشہ ہے جو انسان کو ایسا سرور دیتا ہے وہ صحیح غلط کی پہچان بھول جاتا ہے۔ عمر اور معاذ جب وہاں پہنچے تو طاہا وہاں نہیں تھا، مگر ان 20 لوگوں کی لاشیں وہیں تھی۔ ہر طرف خون بکھرا تھا۔ عمر کو متلی ہونے لگی۔ وہ لڑکا سہما سا ایک کونے میں کھڑا تھا۔ اب یہ صاف کرنا پڑے گا، معاذ نے کفت سے سوچا۔ اتنے لوگ گاؤں سے غائب ہوں گے تو شور تو مچے گا۔ عمر نے سوچتے کہا تھا، یہ ہمارا مسئلہ نہیں، مسٹر الوی کو گندگی پسند نہیں، ان کے آنے سے پہلے یہ صاف کرنا ہے۔ پھر ان دونوں نے مل کر وہ لاشیں کنویں میں پھینک کر جلا دیں۔ ہر طرف بو پھیل گئی۔ ان سب میں فجر کی سماعتیں گونجنے لگی تھی اور توماس فریش ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ اس گناہ کے بعد تم نماز پڑھ لو گے؟ عمر نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں نے کسی ایسے کا قتل نہیں کیا کہ اپنے رب کے آگے شرمندہ ہوں، اس نے جائے نماز بچھاتے کہا۔ یہ سب بھی مسلمان ہی تھے، عمر نے جیسے یاد دلایا تھا۔ میں نماز پڑھ لوں؟ عمر چپ رہا۔ معاذ نماز پڑھ رہا تھا مگر وہ پڑھ نہ سکا۔ نماز ادا کر کے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ یہ سب گنہگار ہیں، اس گاؤں کی کمزور عوام کے۔ یہ فطرت کا اصول ہے، جب ایک بادشاہ پر اس سے بڑا حکمران آتا ہے تو وہ اس کے ساتھ اس کے پیاروں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ 2 بادشاہوں کی جنگ میں اگر پیادے ختم خدا کو بھول جائیں تو عذاب ہی آئے گا، اور میں اللہ کا غضب کا مستحق نہیں ہونا چاہتا۔ یہ میرا کام ہے۔ جنگوں میں بھی تو دوسرے سپاہی مرتے ہیں، کیا جو بچ جاتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہ کریں یا اس کو بھول کر تکبر کریں تاکہ مردود ہو جائیں؟ عمر اس کے منطق پہ ششدر تھا۔ ہیرا کی آنکھ کھلی تو طاہا اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ طاہا کو لگا وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ طاہا نے اس کے بدلتے تاثرات دیکھے تھے۔ مجھ پر کبھی ابو نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اس نے شکوہ کیا۔ طاہا مسکرا دیا تھا۔ زہر لگ رہے ہو طاہا، ہیرا نے کفت سے کہا۔ فریش ہو کر وہ جیسے ہی باہر آئی سب کو اپنا منتظر پایا۔ اس نے سرد ہوا کے سپرد کی تھی۔ یہ شادی میری مرضی سے ہوئی ہے اور میں خوش ہوں۔ 2 جملوں میں اس نے بات ہی ختم کی تھی۔ ایسے شادی ہوتی ہے، چوروں کی طرح؟ ارتضیٰ نے غصے سے کہا۔ نیلم چاہتی تھی ہو گئی، جب ظاہر کرے گی تو سب کو بتا دے گی، ہیرا نے بیڈ پر بیٹھتے کہا تھا۔ اور کب ظاہر کرے گی؟ سعیدہ نے غصے سے پوچھا۔ جب ایک دوسرے سے سچ کہنے کی ہمت ہو جائے گی۔ اس کی بات پر سعیدہ سمیت سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ میری اصل پہچان نہیں جانتا، نیلم نہیں چاہتی وہ جانے، اور جھوٹ کے ساتھ میں اس رشتے کو اپنا نہیں سکتی۔ نیلم کو وقت چاہیے اور میں وہ وقت دے رہی ہوں۔ پر ارتضیٰ نے بولنا چاہا مگر ہیرا نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر نیلم کو کال کر کے فون اسے تھما دیا تھا۔ دوسری طرف کیا بات ہوئی وہ سن نہیں سکے، مگر ارتضیٰ مان گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ہیرا کو ریسٹ کا کہا تھا، اس لیے انہیں 1 رات اور رکنا پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے ہیرا کو ریسٹ کہا تھا، اس لیے انہیں 1 رات اور رکنا پڑا تھا۔ شمع مکلاوے کی رسم کے لیے اپنے مائکے چلی گئی، جبکہ رات تک سب نارمل ہو چکے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا طاہا نے چودھری کے آدمیوں کے ساتھ کیا کیا۔ بس ارتضیٰ نے کہہ دیا کہ وہ جیل میں ہے تو وہ مطمئن ہو گئی۔ طاہا کو اچھا لگا وہ اس حادثے سے جلدی باہر نکل کر نارمل ہو چکی تھی۔ سب مہمان جا چکے تھے تو ابراہیم نے سب کو صحن میں چارپائیاں بچھانے کا کہا۔ طاہا نے نوٹس کیا کہ زری نے جان بوجھ کر ہیرا کی چارپائی صحن میں موجود تریک کے درخت کے نیچے کے پاس بچھائی تھی۔ سب سو چکے تھے مگر نیند اس پر کب مہربان ہو سکتی تھی۔ اس نے مڈل ہینڈ ایکسرسائز کے ذریعے اپنے جسم کو غنودگی کی کیفیت میں کیا، مگر اچانک اسے ہلچل محسوس ہونے لگی تھی۔ مگر وہ لیٹا رہا۔ اس نے دیکھا کہ اصغر اور زری ایک کمرے میں گئے، معاذ اور عمر دوسرے میں۔ پھر عمر باہر آیا اور احتیاط سے درخت کے پاس کچھ کرنے لگا، پھر اندھیرے میں چھپ گیا۔ معاذ کے کمرے سے ہلکی ہلکی چیزیں پٹکنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ پھر زری اور اصغر عجیب و غریب حلیے میں باہر آئے اور قدم قدم ہیرا کی طرف جانے لگے۔ زری نے آہستہ سے اس کا پاؤں پکڑا اور اصغر کوئی پوز بنا کر بیٹھ گیا۔ ہیر
ہیر سرگوشی نما آواز گونجنے لگی تھی جو یقیناً ماس کی کرامات تھی۔ کوئی کہہ سکتا تھا 25 سالہ مرد جو دنیا کی سب سے بہترین بڑی کمپنیوں میں سے ایک کی حفاظت کرتا ہے وہ اس قدر بچگانہ ہو سکتا تھا؟ جو شخص ایک دنیا کو اپنی انگلی پر چلاتا ہے وہ یہ بچوں میں بچہ بن سکتا ہے؟ ہاں، تاہا الوی کہہ سکتا تھا، ہیر میں ہوں، تمہیں لینے آئی ہوں، ہمارے ساتھ چلو۔ ہلاؤ اسے یار، میں ایسے ہی گلا پھاڑ رہا ہوں، ڈراؤنی آواز میں بولتے ماس نے کفت سے کہا تھا۔ زری نے اسے جھنجھوڑا۔ ہیرا کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر ماسک میں جو کیسکر کو دیکھ اس کی چیخ نکلی تھی، ابو! مگر زری نے اٹھنے نہ دیا۔ ہیرا نے ہاتھ پیر مارے تھے۔ ہیر آؤ، ہم اس دنیا کو چھوڑ کر جنت میں چلتے ہیں۔ تیری جنت میں کاٹنی ہے۔ بولتے ہی ہیر نے زری کے پیٹ میں زبردست لات ماری، وہ چیخنے لگی تھی۔ اصغر کو گردن سے پکڑ کر اس نے زمین پر پٹکا۔ تاہا ہنسنا چاہتا تھا پر وہ اسے اپنی موجودگی کا احساس نہیں دلانا چاہتا تھا۔ عمر درخت پر چڑھ کر چھپ گیا جبکہ ماس نے لاک لگا لیا۔ ہیرا جب ان دونوں کو مار کر فارغ ہوئی تو ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کتھے نے میری سوتنا؟ اس نے بلند آواز میں کہا تھا۔ تب تک بڑے سب جو چھت پر سوئے تھے نیچے آ گئے۔ تیرانی کی ہویا؟ ابراہیم نے لاٹ سے پوچھا جبکہ وہ سمجھ چکے تھے۔ تاہا بھی اٹھ کر بیٹھ گیا مگر ہیرا نے کوئی بھی جواب دیے بغیر ان دونوں کے ماسک اتار کر لائٹس آن کر دی۔ عمر کو سب نے دیکھ لیا تو وہ کھسیانی ہنسی ہنس دیا جبکہ ہیرا نے دروازے کو دھکا دیا تو وہ ہلکی سی کنڈی کھل گئی۔ ماس بھی ہنس دیا تھا۔ کیسے؟ ماس نے پوچھا۔ اتنا تو وڈا جن میل فیمیل دونوں کی ایک ہی آواز بنا ہوا تھا۔ ہیرا نے گلابی اردو میں وضاحت دی تو ان تینوں نے اسے گھورا تھا۔ ہیرا کچن میں گئی، جب باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ ہیرا نے سمجھنے کا موقع دیے بغیر ماس پر بوتل میں موجود تارے ملے کا تیل اس پر اچھال دیا جس نے ماس کو تقریباً سارا بھگو دیا تھا۔ عمر نے سرنڈر کے انداز میں ہاتھ بلند کیے۔ میری پیاری بہن، اس نے لہجے کو چاشنی میں بھگو کر کہا تھا۔ نہیں، میں تو ڈائن ہوں، اسی کے انداز میں بولتے ہیرا عمر کے کمرے میں گئی تھی۔ عمر اس کے پیچھے لپکا مگر بے سود۔ ماس کو اچانک کھجلی ہونے لگی، وہ جلدی سے واش روم کی طرف بھاگا۔ زری اور اصغر الگ کرا رہے تھے۔ ہیرا باہر آئے تو اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جو اس نے ارتزا کو دی جسے پڑھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گئے تھے۔ ابا سمجھ یار، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ارتزا کمرے میں بند ہو گیا مگر جانے سے پہلے اعلان کر دیا، یہ میری جائیداد سے آنکھ ہے۔ عمر سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا۔ سیدہ نے فائل پڑھی تو عمر نے اپنا حیدرآباد والا فلیٹ بیچ کر 1 کروڑ کی پینٹنگ لریب کے نام کی تھی۔ ابا، فلیٹ 4 سال بعد حد سے 20 لاکھ کا پروفٹ ہوگا مگر وہ پینٹنگ اینٹک ہے، اس کی قیمت دن رات بڑھتی ہے، عمر نے سمجھایا۔ مگر کوئی جواب نہ آیا تھا۔ اس نے غصے سے ہیرا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ عمر نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہیرا کی طرف انگلی کی تھی۔ پتر تو ہون ویکھ، اس نے وارن کیا تھا۔ چل چل، ہیرا بھی ہول دیتی اپنی چارپائی پر آ گئی تھی۔ عمر چھت پر چلا گیا۔ تاہا کے لیے شو انٹرسٹنگ تھا۔ وہ بہن بھائی کے رشتے کو کہا جانتا تھا مگر اس نے سنا تھا جتنی لڑائی ہو اتنا پیار ہوتا ہے۔ مگر شہروز اور اقدس سے بات ہوئی بھی اسے 3 سال ہو چکے تھے۔ وہ ان کی دن رات سے واقف تھا مگر جو اپنائیت عمر اور ہیرا میں دیکھی تھی اس کا 1% بھی ان کے رشتے میں نہ تھا، یہاں تک کہ وہ تو اسے بھائی تک کہنے سے ڈرتے تھے۔ ماس باہر آیا تو اس کے بازو پر سرخ نشان تھے جبکہ اس کی حالت دیکھ کر تاہا کو ہنسی آ گئی تھی۔ سیدہ نے آئنٹمنٹ دی جسے پکڑ وہ بھی چھت پر سونے چلا گیا۔ تبھی ہیرا کا موبائل بجا۔ اس نے خوشی سے ریسیو کیا۔ ایسی چمک پہلی دفعہ اس کے چہرے پر دیکھی تھی مگر دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ اس کی چمک مان پرت گئی۔ وہ تاہا کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر یک لفظی جواب نہیں دیا گیا اور دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی۔ وہ اس کے بدلتے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ لاریب تم سے ملنا چاہتی ہے مگر میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں ملو۔ اس کی زندگی میں نے بہت سمپل رکھی ہے۔ اسے الویز سے ہمارے ریلیشن کے بارے میں کچھ نہیں پتا، نہ تمہارا، نہ ابو کا، نہ بڑے ابو کا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش رہے جو بعد میں پاسبل نہیں رہے گا۔ وہ رکی اور تاہا کی طرف دیکھا جسے لاریب کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تم اس سے جب بھی ملنا اقدس کے بھائی کی حیثیت سے ملنا۔ وہ ہمارے بارے میں جان گئی ہے مگر جلد ہی بھول جائے گی کہ میری شادی کس سے ہوئی۔ وہ جتنا الویز سے دور رہے اس کے لیے اچھا ہے۔ تاہا اس کے خدشات سمجھ رہا تھا۔ وہ اسے تقیر الوی کی طرح ہی لے رہی تھی۔ تقیر نے شادی کے بعد پریشے کے تمام تر رشتے ختم کروا دیے تھے۔ وہ کسی بھی لحاظ سے اسے بانٹنے کے حق میں نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کی اولاد سے بھی دور رکھا۔ اس لیے ہیرا لاریب کو خود سے دور کر رہی تھی تاکہ بعد میں اسے تکلیف نہ ہو۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ نہ اسے لاریب سے نہ اس کے کسی رشتے سے پرابلم ہے مگر ہیرا اس کی بات سنے بغیر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔
وہ اسے یہ نہ کہہ سکا کہ حیدر سے تعلق بھی اس نے حیدر کی اس جگہ ہونے کی وجہ سے ختم کروایا تھا۔ وہ رشتوں کا ترسا شخص اسے کیوں اس کے اپنوں سے دور کرتا؟ رات کی گہری خاموشی میں پتوں کی اوٹ سے جھانکتے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ نظر بھٹک بھٹک کر بار بار اس پر جا رہی تھی جو چاند کی چاندنی میں بھی بے فکر سو رہی تھی۔ طاہا کو اس پر رشک ہوا تھا۔ تم نے اسے سب بتا دیا۔ ہیرا نے غصے سے ناشتہ عمر کے سامنے پٹکا تھا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اب اپنی بیوی کو سچ بتانا میرا فرض تھا، ورنہ کچھ لوگ فائدہ اٹھا کر ہمیں الگ کر دیتے۔ اس نے طنز کیا تھا۔ کچھ ہوا تو نہیں؟ ہیرا نے جیسے جتایا تھا۔ ہاں، کیونکہ اسے شک تھا کہ تم لیسبین ہو، مگر اب وہ پرسکون ہے، عمر نے مذاق کے انداز میں کہا، مگر طاہا نے بغور ہیرا کے چہرے کو دیکھا جہاں پر غصہ تھا اور اس کی پکڑ پاس پڑے اسٹیل کے جگ پر مضبوط۔ یا تو وہ اس پر پانی گرانے والی تھی یا جگ اس کے سر پر مارنے والی تھی، اور اگلے ہی لمحے جگ پانی سمیت اس کے اوپر تھا۔ عمر نے بھی چالاکی سے ناشتہ بچا لیا، مگر وہ خود بھیگ گیا تھا۔ شاید یہ ان کے روز کا معمول تھا، اس لیے اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ نہیں، لیسبین کیسے ہو سکتی ہے؟ یاد نہیں اس نے تکی چاچو کو پرپوز کیا تھا؟ معاذ نے جگہ سنبھالتے کہا۔ ہاں، اور انہوں نے اسے ریجیکٹ کیا تھا، عمر نے چھیڑا۔ سچ میں؟ طاہا نے چمبے سے سوچا تھا۔ ہاں تو اب ہر کوئی توقیر الوی تھوڑی ہو سکتا ہے۔ وہ تو اللہ کو منظور نہیں ہوا، ورنہ میرا راستہ تو صاف تھا۔ ہیرا نے بات ہوا میں اڑائی تھی۔ پر کوئی دی توقیر الوی کا بیٹا تو ہے۔ معاذ نے طاہا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ یہ منہ اور مسور کی دال، ہیرا نے چڑ کر کہا، مگر طاہا تک سے سرخ پڑنے لگا۔ معاذ اس کے تاثرات دیکھ ڈر گیا تھا۔ ہیرا، تمیز سے، وہ تمہارا شوہر ہے۔ سعیدہ نے آنکھیں دکھائی، وہ کندھے اچکا گئی تھی۔ طاہا نے ضبط سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ طاہا الوی جس کی ایک جھلک کے لیے لڑکیاں ہر حد پار کر دیں، اس کی بیوی ہی اسے کچھ نہیں سمجھ رہی تھی۔ چھوڑو یار، ناشتہ کرو، عمر نے بات بدلی تھی۔ ہیرا مزے سے ناشتہ کر رہی تھی جب طاہا نے جانے کا حکم صادر کیا۔